اور اس میں ہم نے آیت نمبر 6 کے بعد بات کو سمجھنا ہے۔ آیت نمبر 6 تک ابتدائی 6 آیات میں نمبر 1 انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا، پھر تقویٰ کا حکم دیا گیا، پھر صلہ رحمی کو بیان کیا گیا، یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی، یتیم بچیوں کی جاندار پرورش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی ضمن میں یہ بتلایا گیا کہ اگر تمہارے زیر کفالت یتیم بچیاں ہوں اور تمہارا ان سے نکاح ہو سکتا ہو تو اگر تم انصاف کرنا چاہتے ہو ان کے ساتھ تو پھر تو نکاح کر لو، اور اگر انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ان کے ساتھ نکاح مت کرنا، ان کے حقوق کو ضائع مت کرنا۔ اور اس کے بعد عام مسلمانوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت کا ذکر فرمایا کہ 2 3 4 کی اجازت ہے لیکن لازم نہیں، البتہ یہ اجازت اس وقت ہے کہ جب انصاف کرو، اور اگر انصاف نہ کرو تو پھر ایک ہی شادی پر اکتفا کرو۔ اس کے بعد اپنا مال کمزوروں کے حوالے کرنے کے اعتبار سے حکم بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جن سے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہو انہیں اپنا مال مت دو، یا ان کا مال ان کے سپرد مت کرو، دونوں حکم موجود ہے۔ یتیم کے مال کو ضائع مت کرو اور اس کے مال میں خیانت کا ارتکاب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے احکامات ہمارے سامنے آ چکے ان پچھلی 6 آیات کریمہ میں۔ آیت نمبر 7 میں جو بات سمجھائی گئی ہے اس کو مختصراً یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کے نزول یا ان آیات کریمہ کے نزول سے پہلے عرب کے اندر جو دستور تھا وراثت کی تقسیم کا وہ یہ تھا کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت، اس کی ملکیت، اس کی پراپرٹی، اس کا نقدی جتنا بھی اس کے مملوکہ موروثہ مال ہوتا تھا وہ سارا کا سارا مال ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا جو اس کے پسماندگان میں سے لڑائی کے قابل ہوتے تھے۔ یہ جو جملہ ہے نا لڑائی کے قابل ہوتے تھے، اس جملے نے خود بخود بتا دیا کہ اس کی بیوہ محروم، کیونکہ عورتیں نہیں لڑتی تھیں، بچیاں محروم، بچیاں نہیں لڑتی تھیں، نابالغ بچے محروم کیونکہ وہ نہیں لڑتے تھے، یا نفسیاتی ذہنی اعتبار سے کمزور ذہن کے مالک لوگ یا جسمانی اعتبار سے کچھ اپاہج معذور لوگ، یہ سارے کے سارے لوگ وراثت سے محروم ہوتے تھے۔ وراثت کسے ملتی تھی؟ اس بیٹے کو، 1 2 3 کو، ان بیٹوں کو کہ جو لڑنے کے قابل ہوں۔ بیٹے نہیں تو پھر بھائی نہیں تو پھر چچا تایا، مطلب ورنہ وراثت اگر ان کے ورثاء میں سے کوئی جاندار وارث نہ ہوتا، جاندار سے مراد جو لڑائی کے قابل، اگر ایسا جاندار نہ ہوتا تو ان کے نزدیک سارے کے سارے محروم الوراثت ہوتے تھے۔ لہٰذا اب اس وراثت کا حقدار برادری میں سے، خاندان میں سے قریب تر ایسا آدمی جو لڑنے کے قابل ہو وہ ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے کا اصول، ضابطہ اور قانون تھا۔ ایک صحابی ان کا انتقال ہو گیا، اوس ابن ثابت شاید ان کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد ان کی وراثت میں توجہ میں ان کی ورثاء میں ان کی بیوہ تھی، 3 بچیاں تھیں، بیوہ اور 3 بچیاں، یا 2 بچیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا، نابالغ بیٹا، مجموعی طور پہ 4 یا 5 لوگ تھے، بیوہ، 3 یا 2 بچیاں اور 1 نابالغ بچہ۔ اب جب اس صحابی کا انتقال ہو گیا تو اس زمانے کے اصول اور ضابطے کے مطابق 4 یا 5 یہ جو ورثاء تھے یہ سارے کے سارے محروم، بیوہ کو بھی کچھ نہیں ملنا تھا، بچیوں کو بھی کچھ نہیں ملنا تھا، نابالغ بچے کو بھی
کچھ نہ ملنا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کے بھائی اسید نے اور ایک دوسرے بھائی نے سارے کے سارے مال پہ قبضہ کر لیا، جو اس زمانے کا ایک دستور تھا، کوئی پوچھنے والا تھا نہیں، ہاں جی، ضابطہ یہی چلا آ رہا تھا، نسل در نسل یہی ضابطہ چلا آ رہا تھا۔ آپ یوں کہہ لیجئے اس کو کہ برادریوں کے اپنے ضابطے تھے، خاندانوں کے اپنے ضابطے تھے، تو کسی خاندان میں کس طرح کا ضابطہ، کسی خاندان میں کس انداز کا ضابطہ، پر وہ ضابطے اسی طرح چلتے آ رہے تھے۔ ان کا مجموعی طور پہ مال سارا کا سارا مرحوم کے بھائیوں نے لے لیا، اور مرحوم کا بیٹا، مرحوم کی بیٹیاں، مرحوم کی بیوہ وہ محروم ہو گئے۔ مرحوم کے ورثاء کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ وہ مرحوم، یہ محروم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی اہلیہ محترمہ صحابیہ رسول تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا کچھ اس طرح کا ہے کہ میرے خامند کا انتقال ہو گیا اور اچھا خاصا مال تھا ان کا، اچھا خاصا، لیکن اب ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، مجھے بھی کچھ نہ ملا، بچیوں کو بھی کچھ نہ ملا، بچے کو بھی کچھ نہ ملا، اور اب ہمارا سہارا اور کفالت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ ہمارا جو مال تھا وہ سارا کا سارا دوسروں کے پاس چلا گیا، ہم ہو گئے محروم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا قضیہ سنا، اور سن کر ابھی انتظار فرما رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مرنے والے کے مال میں سے جس طرح مردوں کا حصہ ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے، جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اس میں جوان، بوڑھے، معذور، کمزور، چھوٹے، بڑے، بالغ، نابالغ، مرد، عورت کا کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک بتلایا کہ ایک آدمی جس کا انتقال ہوا اور اس کی اہلیہ اس کی طرف سے حاملہ ہے، تو اس وضع حمل کے بعد اس بچے کو بھی اس کی وراثت میں سے حصہ دیا جائے۔ اگر اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور بچہ بھی پیدا نہیں ہوا لیکن اس کی بنیاد ہے، تو بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کو پورا کا پورا حصہ دیا جائے گا۔ جبکہ آپ اس جاہلانہ دور کو دیکھیے، اس زمانے کے قانون اور ضابطے کو دیکھیے، تو وہ بچہ جو کہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کو کیا ملنا ہے، جو موجود ہیں ان کو نہیں مل رہا تو اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 7 میں یہی حکم سمجھایا گیا۔ یہ گویا کہ اب اس کو یوں سمجھیے کہ تفصیلی وراثت کے جو احکامات ہیں ان کے لیے یہ آیت کریمہ بنیاد ہے، جو کہ آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہے ہیں وراثت کے مسائل، ان کے لیے یہ آیت بنیاد ہے کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے، جنگجو مردوں کا، بالکل اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جیسے جوانوں کا حصہ ہے ایسے بچوں کا بھی حصہ ہے، تو وہ بھی انسان نا، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی معاملات ہیں، ان کی بھی احتیاج ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، تقسیم وراثت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ارتکاز دولت، یعنی ایک جگہ پہ دولت کا ذخیرہ ہو جانا، یا ایک یا دو لوگوں کے پاس ہی دولت کا باقی رہنا، شریعت کیا مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کیا؟ شریعت کے ضابطے اور شریعت کے آداب سے متضاد ہے۔ اسی لیے شریعت نے عشر کے نظام کو وضع فرمایا، شریعت نے زکوٰۃ کے نظام کو وضع فرمایا، شریعت نے وراثت کے نظام کو وضع فرمایا، تاکہ دولت اور سرمایہ ایک جگہ منجمد ہو کر کے نہ رہے۔ جیسا کہ آج پوری دنیا میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے خدائی قانون اور خدائی ضابطے کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جن کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے ہیں، اگر وہ باقاعدہ زکوٰۃ ادا کریں اور اپنی زمینوں کی باقاعدہ فصل کی کاشت پر عشر ادا کریں
اور باقاعدہ جو صدقات فطر کی ادائیگی کا صاحب حیثیت ہونے کے اعتبار سے خرچ کرنے کا جو حکم ہے کشمش اور کھجور کے اعتبار سے، اگر اس اعتبار سے خرچ کرنا شروع کر دیں تو پھر ارتکاز دولت لازم نہیں آئے گا۔ فلاحی کاموں میں خرچ کریں تو ارتکاز دولت لازم نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بہت صاحب حیثیت تھے، صاحب ثروت تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے سرمایے کو اپنی تجوریوں میں ہی رکھا، نہیں، بلکہ انہوں نے کمایا، خود بھی استعمال کیا، بچوں کو بھی استعمال کروایا، اور فلاحی امور میں بھی خرچ کیا، اور خاص طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مقامات پر خرچ کرنے کا حکم دیا، جو جو مصارف بتلائے، جہاں جہاں ضرورت بتلائی، وہاں وہاں انہوں نے دل کھول کر خرچ کیا۔ ایک نہیں، 20 واقعات ہیں، ابھی اس وقت واقعات تو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس وقت صرف یہ بات سمجھیے کہ ارتکاز دولت سے شریعت منع کرتی ہے، اسی لیے نظام وراثت کو شریعت نے نافذ فرمایا۔ البتہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ورثاء کی 3 حیثیتیں ہیں، ورثاء کی 3 حیثیتیں ہیں، تفصیل انشاءاللہ اگلے رکوع میں آ جائے گی۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ جس کو ہم ذوی الفروض کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ، وہ ورثاء جن کے حصے قرآن نے، حدیث نے واضح طور پر فگرز کے ساتھ متعین کر دیے ہیں۔ اس کا 8واں حصہ ہے، اس کا 4تھا ہے، اس کا نصف ہے، اس کا تہائی ہے، اس کا مکمل ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ذوی الفروض۔ ذوی یعنی وہ لوگ، وہ رشتہ دار، وہ ورثاء کہ جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے کہ یہ انہیں ملے گا ہی ملے گا، یہ انہیں ہر حال میں ملے گا، تو یہ تو ہوتے ہیں ذوی الفروض۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں عصبات۔ ذوی الفروض میں سے کچھ حصے یا کچھ افراد یا کچھ ورثاء نہ ہوں اور حصے بچ جاتے ہوں، تقسیم وراثت کے بعد کچھ حصے بچ جاتے ہوں، تو وہ حصے عصبات کو دیے جائیں گے۔ اور عصبہ کون ہوتا ہے؟ عصبہ مرحوم کا قریب ترین فرد، قریب ترین فرد، جیسا کہ بیٹا، جیسا کہ بھائی، چچا، تایا، قریب قریب، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر اہل سنت کے ہاں ذوی الفروض اور عصبہ کے بعد ذوی الارحام۔ ذوی الارحام وہ رشتہ دار جو والد کی طرف سے نہ ہوں بلکہ والدہ کی طرف سے ہوں۔ جب ذوی الفروض نہیں ہوں گے، عصبات بھی نہیں ہوں گے، یہ دونوں قسم کے رشتہ دار نہ ہوں، تو پھر وہ جو مرنے والے کا ترکہ ہے، مرنے والے کی جو وراثت ہے، وہ اس کی ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، ماموں وغیرہ، ان کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے، دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے یہاں پر کہ وراثت ہر حال میں تقسیم ہوگی۔ چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی آدمی وراثت سے محروم ہو سکتا ہے، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو وراثت سے محروم ہو سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث ما ترکنا وصدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم اپنی وراثت نہیں چھوڑ کر جاتے، جو ہماری یعنی وراثت ہماری تقسیم نہیں ہوتی، مقصد یہ جو ہمارا ترکہ ہوگا وہ صدقہ ہوگا، وہ غراماء میں تقسیم کیا جائے گا، وہ ضرورت مندوں کو دیا جائے گا، وہ ہمارے ورثاء کو نہیں دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا جو متروکہ مال تھا، تلواروں کی صورت میں، زرہ کی صورت میں وغیرہ وغیرہ، اس کو ورثاء میں تقسیم نہیں کیا گیا، یا آپ کی زیر تصرف جو زمین تھی یا جو باغات تھے
ان کو بھی تقسیم نہیں کیا گیا، جیسا کہ عام طور پر ایک مشہور بات ہے باغ فدق کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی اس وقت یہ سمجھیے انبیاء کا وارث مالی اعتبار سے کوئی نہیں ہوتا. انبیاء کی وراثت علمی ہوتی ہے اور انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، البتہ نبی اپنے والد سے وراثت کا حصہ پاتے ہیں بشرطے کہ والد نبی نہ ہو، بشرطے کہ والد، کیونکہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایک بات. نمبر 2، قاتل وارث نہیں بن سکتا. قاتل وارث مثلا نعوذ باللہ اگر کسی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا، یا باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو بھی وراثت سے محروم. کیوں؟ اس لیے کہ قاتل وارث نہیں بنتا، یہ حدیث ہے. نمبر 3، مومن کافر کا اور کافر مومن کا وارث نہیں بنتا. مطلب مثال کے طور پر ایک والد ہے مسلمان ہے، بیٹا ہے کافر ہے، تو اب اگر والد کا انتقال ہو جائے جو کہ مسلمان تھے، ان کا بیٹا جو کافر ہے وہ اس والد کا وارث نہیں. ہاں ان کا کوئی دوسرا بیٹا ہو جو مسلمان ہو وہ وارث بنے گا. اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر ان کا مال بیت المال میں جمع کیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ آگے اقسام ہے. یہ 3 ہو گئی. نمبر 4، غلام آزاد کا وارث نہیں بنتا. غلام آزاد کا وارث کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی بیٹا خدا نخواستہ کسی صورت میں غلام بن گیا، اس کا والد کا انتقال ہو گیا، تو والد کے انتقال کے بعد آزاد آدمی کی وراثت کا حصہ اس غلام بیٹے کو نہیں دیا جائے گا. کیونکہ غلام کیوں نہیں ملے گا؟ بیٹا تو ہے، وہ غلام کو ملے گا اس لیے نہیں کہ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. اگر وہ مال اس کو ملے گا تو وہ اس کا نہیں رہے گا، وہ آقا کے پاس چلا جائے گا، وہ آقا کے پاس چلا جائے گا، اس کے پاس تو کچھ نہ رہا. اس لیے آزاد آدمی کی وراثت کا حقدار غلام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو ابتدائی طور پہ میں نے تمہیدی عرض کرنی تھی. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم وراثت تقسیم کرو، یہ ابتدائی چونکہ احکامات ہیں، جب وراثت تقسیم کرو اور ذوی الفروض کو یا عصبات کو یا ذوی الارحام کو جب تم حصے دو، تو اس حصہ کی ادائیگی کے بعد، حصہ کی ادائیگی کے بعد جن جن لوگوں کو حصہ مل گیا ان میں سے جو موجود ہیں اور بالغ ہیں ان کو شریعت یہ ترغیب دیتی ہے، لازم نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، ترغیب دیتی ہے کہ جو لوگ بالغ ہیں اور انہیں حصہ مل گیا ہے، حاضر ہیں، حصہ مل گیا ہے، بالغ ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر اس مجلس میں کوئی غربا میں سے آ گیا یا ایسا رشتہ دار آ گیا جو کہ کمزور ہے مالی اعتبار سے اور اس کو اس وراثت میں سے ملنا کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، کیونکہ انہیں بھی تو اللہ نے بغیر طلب کے، بغیر محنت کے، بغیر عوض کے، بغیر بدلے کے عطا کیا نا. تو یہ اللہ کی دین ہے جو انہیں ملی ہے، انہیں چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ان غربا کو، یتیموں کو، مساکین کو یا رشتہ داروں کو جن کو ان کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملنا اور ضرورت مند بھی ہوں، ہاں وہ ہیں صاحب ثروت، صاحب حیثیت، تو پھر ان کو نہ دیں. تو یہ مستحب عمل ہے کہ جو ورثاء ہیں ان میں سے جو بالغ ہیں حصہ لے لیں، وہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ رائے خدا میں، مطلب یہ کہ جو ان کو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ رائے خدا میں دے دیں. البتہ یہاں پر 2 لوگوں کے حصے میں سے نہیں لیا جائے گا. ایک بچے، کیونکہ بچے اپنے مال کے مالک تو ہوتے ہیں، متصرف نہیں ہوتے. نمبر 2 غائبین، یعنی وہ ورثاء جو موجود نہیں ہیں، حصہ تو ان کا ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے شہر سے باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، ان کی اجازت کے بغیر بھی ان کے مال میں تصرف درست نہیں. آخری بات، قرآن پاک نے اس سارے معاملے کو بیان کر کے، چونکہ اصل تو یتیم کے حقوق کی بات چل رہی تھی، اسی کے مسائل چل رہے تھے، اسی کے ضمن میں یہ کہا گیا کہ یتیموں کے مال کو اگر تم کھاؤ گے اس کی سزا سن لو، کسی بھی انداز میں، چاہے قبضہ کرنے کی صورت میں، چاہے اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے بلا ضرورت اس کو ضائع کرنے کی صورت میں ہو، چاہے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ کاروبار میں لگا کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو نفع دیا باقی سارا خود لے لیا،
ہاں جی، یا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے استعمال کیا اور اسی سے تم نے اپنے لیے تو عیاشیوں کا معاملہ کیا اور اس کے مال کو ضائع کر دیا، جتنی اس کی ضرورت تھی اس ضرورت سے زیادہ اس کا مال خرچ کر دیا تو ضائع ہو گیا نا مال۔ ان تمام صورتوں میں اگر نیتوں کا فطور ہے اور اس فطور کے نتیجے میں کسی نے یتیم کے مال کے ساتھ زیادتی کر لی، اس نے گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ کو ڈالا۔ یہ ہے قرآن کا فیصلہ، یہ قرآن کا فیصلہ۔ گویا اب اس سے یہ سمجھیے کہ قرآن پاک جب بھی خوف دلاتا ہے تو وہ آخرت کا خوف دلاتا ہے۔ قرآن پاک دنیا کا خوف نہیں دلاتا، یہ واضح رکھیں۔ قرآن پاک نہیں کہتا کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، ہے جی، تمہارے کاروبار کو ضائع کر دیں گے۔ یہ نہیں کہتا تمہاری اولاد کو چھین لیں گے، یہ نہیں کہتا کہ تمہارے مال کو چھین لیں گے، یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اعضاء کو کمزور کر دیں گے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی معاملات میں اللہ نے یہ ضابطے نہیں رکھے۔ دنیاوی معاملات میں کسی کے لیے مہلت ہے، کسی کو فوری طور پہ کھینچ لینا ہے، کسی کو فوری پکڑ ہے، کسی کو عرصہ دراز تک ڈیل دینا ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اپنے فیصلوں پہ خود قادر ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن آخرت کے لیے ضابطہ سب کا لیے مقرر ہے، سب کے لیے ایک ہی بیان کیا گیا ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے مال کو ہڑپ کیا، ناجائز کھا لیا، غلط طریقے سے استعمال کر لیا، وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالے ہوئے ہے، اپنے پیٹ میں آگ۔ دیکھیے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ بات بڑی بات ہے جو میں نے عرض کر دیا، دور جاہلیت میں جو رسم تھی اس کی تردید کر دی اور بنیاد ڈال دی وراثت کے مسائل کی۔ آگے فرمایا کہ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، نصیب مفروضہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں ذوی الفروض، مقرر کردہ حصے۔ آگے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یعنی وہ رشتہ دار کے جو وارث نہ ہو بنتا ہو، اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو۔ کس میں سے؟ وراثت میں سے نہیں، یہ بات نہیں رکھیے، وراثت میں سے۔ وراثت تو یہ ہے نا، مرنے والے کا کل ترکہ وراثت ہے، اس میں سے نہیں، بلکہ کس میں سے؟ جو بالغ حضرات وہاں موجود ہیں وہ اپنے حصوں میں سے کچھ دے دیا کریں، کیونکہ وراثت میں سے دینے کا مطلب تو یہ کہ بچوں کے حصے میں سے دے دیا یا غائبین کے حصے میں سے بھی دے دیا۔ یاد رکھیے یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا جب یہ جائز نہیں ہے مہر جی، جب یہ جائز نہیں ہے، ایک اور اہم مسئلہ میرے ذہن میں آیا ہے، تو یہ کیسے جائز ہوگا کہ ایک آدمی فوت ہو جائے، ایک آدمی فوت ہو جائے اور اس کے پیچھے کوئی اولاد میں سے ایسی اولاد نہ ہو جو کمانے والی ہو، خود وہی کمانے والا تھا، گھر کا سارا جو بھی معاملات چل رہے تھے اسی کی طرف سے چل رہے تھے، اب وہ انتقال کر گیا۔ بہت مطلب توجہ سے سنیے گا اس بات، لمحہ فکریہ ہے، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی فوت ہو گیا اور اس آدمی کے انتقال کے بعد اس کے گھر میں جو دیگیں پکتی ہیں، جو رسمیں ادا ہوتی ہیں، وہ کون سے مال میں سے ہوں گی؟ جی کس میں سے؟ ظاہر ہے اسی مال میں سے ہوں گی نا جو وہ چھوڑ کے گیا ہے، کیونکہ اس کی بیوی تو کمانے والی نہیں ہے، اس کے بچے تو ابھی کمانے کے قابل نہیں ہیں، اس کے گھر میں سے ہی مال خرچ ہونا ہے نا، تو وہ کس کا مال خرچ ہونا ہے؟ اسی آدمی کا، مرحوم کا مال خرچ ہونا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ مرحوم کے مال میں سے، مرحوم کے مال میں سے آپ کوئی نیا برتن اس کی غسل کے لیے نہیں خرید سکتے، پرانے برتنوں سے اس کو غسل دیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے مال میں سے
آپ کوئی ایسی چیز نہیں خرید سکتے کہ جو کہ اس کے کام نہ آتی ہو، یعنی اس کے جسمانی، جس کو کفن کہتے ہیں، کفن کے کام نہ آتی ہو، یا اس کے ورثاء کے کام نہ آتی ہو، آپ وہ چیز نہیں خرید سکتے۔ تو یہ کیسے جائز ہوگا کہ ایک آدمی فوت ہو جائے اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے گھر میں دیگیں پکیں اس کے مال میں سے اور کھائیں ہم جیسے لوگ؟ والی صاحب میں نے کفن کی بات کی ہے کہ کفن اس کے استعمال میں ہے، بات آپ نے پوری سمجھی نہیں۔ میں نے عرض یہ کیا کفن اس کے استعمال، جو اس کے کام آ سکتا ہو یا اس کی ورثاء کے کام آ سکتا ہو وہ چیز تو لیں، لیکن جو اس کے بھی کام نہ آ سکتا ہو، اولاد کے بھی کام نہ آ سکتا ہو، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ یہ جو ہم رسمیں ادا کر رہے ہیں نا جی، چھوڑیں اس بات کو کہ مسلک کیا ہے فلانا کیا ہے، اس ایک بات کو ذہن میں رکھ لینا، قرآن کیا کہتا ہے۔ اسی لیے تو ہم زور دیتے ہیں کہ قرآن پڑھو، ہم اسی بات پہ زور اس لیے دیتے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے مال کو ضائع نہیں کر سکتے، خاص طور پہ مرحوم کے مال کو ضائع کرنا یہ یتیموں کے ساتھ زیادتی ہے، یتیموں کے ساتھ زیادتی۔ یہاں پچھلے دنوں میں ایک بچہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہوا، اس کے گھر میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، نہ وہ خود بچہ کمانے والا ہے، وہ خود اسٹوڈنٹ ہے، اس کا چھوٹا بھائی اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کے گھر میں جناب وہ بیچارہ والد اس کے فوت ہو گئے، اور فوتیدگی کے بعد جو ہے وہ گھر میں ساری رسمیں ادا ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، دیگیں بھی پک رہے ہیں۔ کوئی ایک آدمی بھی سمجھدار ایسا نہیں ہے جو آ کر بیٹھ کر کے کہے کہ نہیں یار کم از کم اس گھر میں سے تو ہمیں یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ اب وہاں پر اگر 10,000 خرچ ہوا، 10 لاکھ خرچ ہوا، وہ سارا کا سارا کس میں سے خرچ ہوا؟ ایک تو وہ بچہ جو کہ بالغ ہے اس کے مال میں سے، ایک وہ بچہ جو کہ نابالغ ہے اس کے مال میں سے، اور نابالغ بچے یا بچی کے مال میں تصرف کر ہی نہیں سکتے، اور خاص طور پہ اس طرح کا تصرف۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے حصے، بالغ افراد اپنے حصے میں سے دیں، وراثت میں سے نہ دیں، اور ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، ان کو پہنائیں۔ ہاں اگر نہیں کر سکتے یا زیادہ نہیں دے سکتے تو آپ ان کو پھر اچھی بات کہہ دیں، اچھے طریقے سے کہہ دیں کہ بھئی دیکھیں ہمیں بھی ملا ہے، ہم نے جو کچھ دینا تھا وہ آپ کو دے دیا ہے، اس سے زیادہ شاید ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، بس ٹھیک ہے، ناراض بھی نہ ہوئیے گا، پریشان بھی نہ ہوئیے گا، جو ہم دے سکتے تھے اپنے حصے میں سے دے دیا، باقیوں کو بھی حصہ دینا ان کا، لہٰذا اس لیے ان کو بھی حصہ دے دیا، تو ہمارے پاس جو رہا تھا اس میں سے ہم نے آپ کو کچھ حصہ یہ دے دیا۔ اور یہ مستحب ہے، لازم نہیں، فرض واجب نہیں۔ اگلی بات فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اس آیت نے بڑا عجیب معاملہ بیان کیا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ دیکھو میری طرف تو یہ آیت کہتی ہے کہ آپ کسی کی بچیوں کے ساتھ یا کسی کے بچوں کے ساتھ یا یتیموں کے ساتھ آپ زیادتی کرنا چاہتے ہو تو ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرو کہ اگر آپ فوت ہو جاؤ اور آپ کے اپنے یتیم رہ جائیں تو کیا آپ کو یہ گوارا ہوگا کہ ان کے ساتھ اس طرح ناانصافی کی جائے؟ یعنی کیا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ میرے مرنے کے بعد زیادتی کی جائے، ان کے مال کو قبضہ کیا جائے، ہڑپ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے؟ نہیں نا چاہتے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ جب تم خود نہیں چاہتے تو دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ظاہر ہے اپنے لیے اگر تکلیف پسند نہیں کرتے تو دوسروں کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ اپنے لیے اگر راحت چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی راحت دیں، اپنے لیے امن چاہتے ہیں دوسروں کو بھی امن دیں، اپنے لیے سکون چاہتے ہیں دوسروں کو بھی دیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں، یعنی زیادتی نہ کریں، نہ بات میں نہ عمل میں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے نہیں، ناجائز طور پہ کھانے کا حکم پہلے گزر چکا
کہ اگر ناتواں ہیں، کمزور ہیں، مفلس ہیں، تو وہ یتیم کے مال میں سے اپنی اجرت کے طور پہ کچھ لے سکتے ہیں، یا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ، ان کے مال کو بچانے کی نیت کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے گزر چکا، لیکن یہاں جو قید لگائی گئی وہ کس بات کی ہے؟ ظلمن، ناجائز انداز میں کوئی اگر یتیم کے مال کو کھائے گا تو فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔